الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن، 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا قیامت نما دن آ گیا، اور دنیا سے سفر کرنے والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی اور سورج طلوع ہوا۔ ادھر عمر بن سعد نے اپنے 22,000 فوج کو میدان میں لا کر جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ اتمام حجت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اتمام حجت کے لیے ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد امام پاک نے فرمایا، اے یزیدی لشکر کے لوگوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ قیامت کے دن تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو اور سمجھو کہ میں کون ہوں، میرے نانا جان کون ہیں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ ماجدہ کون ہیں۔ میں اس رسول کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے جس کے تم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو شیر خدا علی مرتضیٰ فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت جاں اور اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور جنتی عورتوں کی سردار فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ابن علی ہوں جن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جو خود نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تو کیا ایک بلائے ہوئے مہمان کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے کہ اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میری اہل بیت کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے تمہارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا ان بد نصیبوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ظالموں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے امام پاک، آپ کے فضائل و مناقب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت تو جنگ کے لیے آپ کسی کو بھیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں کرامتیں۔ ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر حضرت امام پاک اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا ایک بد نصیب سپاہی مالک بن عروہ گھوڑا دوڑا کر سامنے آ گیا، اور اس نے خیمے کے پاس خندق میں آگ دیکھی تو اس بے ادب یزیدی فوج نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ حضرت امام پاک کے جانثار حضرت مسلم بن اوجسہ کو اس بد نصیب کا یہ جملہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے اس بد نصیب کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، مگر امام پاک نے اجازت نہیں دی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجروح دل سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو اس بد نصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ امام پاک کا دعا کرنا تھا کہ اس بد نصیب کے گھوڑے کا پیر ایک سوراخ میں گیا اور گھوڑا پھسلا اور یہ اس طرح گرا کہ گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر الجھ گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے خندق کی طرف لے گیا اور بھاگا، اور یہ بد نصیب خندق کی آگ میں گرا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا، اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے دشمن کو سزا دی۔ حضرت امام پاک
کی زبان سے یہ جملہ سن کر یزیدی فوج میں ایک بدنصیب سپاہی نے کہا، اے حسین، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس لفظ سے امام پاک کا کلیجہ پھٹ گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی تو فوراً اس بدنصیب گستاخ کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام پاک نے دعا کی اور اس گستاخ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی اور یہ ننگا ہو کر ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ اچانک ایک کالے زہریلے بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور یہ درد سے تڑپتا اور بلکتا ہوا نجاست و گندگی میں لت پت ہو کر بھاگا اور لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ مر گیا، مگر بے غیرت یزیدی فوج کو یہ سب دیکھ کر بھی شرم و حیا نہ آئی۔ اسی طرح ایک گستاخ مزنی نے ساقی کوثر کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حسین، دیکھ لو دریائے فرات موجیں مار رہا ہے، مگر تم کو اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا اور تم پیاسے مر جاؤ گے۔ حضرت امام پاک نے اس گستاخ کے لیے یہ دعا کی، اللہم امتہ عطشنا، اے اللہ تعالیٰ اس کو پیاسا مار۔ چنانچہ مزنی کا گھوڑا بھاگا اور یہ گستاخ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس گستاخ پر پیاس کا اتنا شدید غلبہ ہوا کہ پیاس پیاس پکارتا تھا، مگر جب اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا تھا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کر یزیدیوں ظالموں کے سینوں میں دل لرز جانا چاہیے تھا، اور وہ اس عبرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کر یزیدیوں کے سینوں میں دل لرز جانا چاہیے تھا اور اس سے عبرت پکڑ کر امام پاک کے خون ناحق سے باز آتے، مگر یہ شرارت وہ خباثت کے مجسمے جن کے سروں پر دنیا کی لالچ شیطان بن کر مسلط ہو چکی تھی، ان عبرت آموز کرامات سے کوئی سبق حاصل نہ کر سکے، بلکہ زیادہ بے ادبی اور گستاخی کے جنگی اشعار پڑھتے ہوئے اپنی تلوار کو چمکاتے ہوئے حضرت امام پاک سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل آئے۔ لیکن حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی ان یزیدیوں کی فوج کی کثرت اور ان کے ہتھیاروں کی چمک سے نہ ڈرے نہ جھکے، بلکہ جذبہ شہادت سے سرشار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے بے قرار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت شوق شہادت میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان کارزار میں جانا چاہا، مگر قرب و جوار کے گاؤں کے رہنے والے وہ جانثار جو کہ ان حادثات کی خبر سن کر حاضر دربار ہو گئے تھے، وہ لوگ حضرت امام پاک کے قدموں کو چوم کر مچل گئے اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیر ممکن ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک جانثار بھی باقی ہے اہل بیت کا خون زمین پر گرے، اس لیے ہم اپنا سر آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ چنانچہ ایک کے بعد دیگرے ان جانثاروں نے میدان جنگ میں جا کر راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کیا اور جام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حر بن یزید ریاحی کا سینہ پہلے سے ہی عشق اہل بیت کا مدینہ تھا، مگر یزیدی فوج کے کمانڈر تھے اس لیے مجبور تھے، مگر وہ وقت آ ہی گیا کہ حر کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ اے حر، آج سے پہلے میں نے تجھے کبھی خوف زدہ نہیں پایا، تو حر نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، دوسری طرف جنت کی بہاریں ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ بھیگتی پلکوں اور روتی آنکھوں سے حر
نے عرض کیا یا امام حسین کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام پاک نے فرمایا اے حر سن لو، راہ خدا میں آنے والے کے ہر خطا اور گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی حر کے معنی ہے آزاد۔ گویا امام پاک یہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد تو ہر گناہ سے پاک ہے اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور حر ابھی امام پاک کے قدم بوسی کر کے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی میدان جنگ میں آ کر چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ حضرت حر نے اس بدکار کی للکار سنی تو آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مقابلے میں جانے کے لیے اور آپ کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ یزیدی سپاہی سے مقابلہ ہوتا رہا، پھر پوری طاقت سے اس لعین کے سینے میں تلوار اتار دی اور واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج کے کئی لوگوں نے چاروں طرف سے حضرت حر کو گھیر لیا۔ آپ ان سب کا تنہا مقابلہ کرتے رہے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلواروں کی بارش کر دی گئی اور آپ واصل اللہ ہو گئے اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہب بن عبداللہ کلبی، اسی طرح حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ کردار اور جذبہ شہادت کی داستان بھی قیامت تک یاد کی جاتی رہے گی۔ وہب بن عبداللہ کلبی بہت ہی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی جو ابھی صرف 17 دن ہی ہوئے تھے کہ ان کی بوڑھی ماں نے کہا بیٹا آج میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بے یار و مددگار یزیدی دشمنوں کے نرغے میں گرفتار اور رنج و غم کا شکار ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، تیری بوڑھی ماں کی آرزو اور تمنا ہے کہ تیرا وہ خون جو میرے دودھ سے بنا ہے آج اس خون کا ایک ایک قطرہ راہ خدا میں بہا کر اپنی جان امام حسین پر قربان کر کے میری مغفرت کا سامان کر دے۔ اے بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تو ہی میری زندگی کا سہارا ہے، تو ہی میرے گھر کا اجالا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں، مگر تیری بوڑھی ماں کی زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لال حضرت امام پاک پر اپنی جان فدا کر کے شہید ہو جا، تاکہ بروز قیامت تمہاری بوڑھی ماں کا نام بھی شہیدوں کے ماں میں شمار ہو جائے۔ ماں کی اس پردرد آواز اور تمنا نے وفادار بیٹے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے دل میں شوق شہادت کا طوفان برپا کر دیا۔ حضرت وہب اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس گئے، اس کے ساتھ آخری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا اے میری پیاری بیوی، مجھے معلوم ہے کہ تو نے میری خاطر اپنی ماں باپ کے گھر کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کی جدائی برداشت کی ہے، میں تیری سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصیبت کا وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پرچم اسلام ہمیشہ بلند رہے، اس لیے حضرت امام پاک کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نیک بیوی نے فوراً اپنے نیک شوہر کو اجازت دیتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے شوہر، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بروز محشر جہاں آپ کو شہید کہا جائے گا وہیں مجھے ایک شہید کی بیوی کہہ کر پکارا جائے گا۔ جلدی کیجیے اور جا کر امام پاک کی محبت و الفت میں فدا ہو جائیے۔ چنانچہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے امام پاک کے قدموں کا بوسہ لیا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دے دی اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مخلص اور جانثار ساتھیوں نے یک کے بعد دیگر میدان جنگ میں امام پاک پر اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ آخر کار سب
جانثاروں کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت کے جوانوں کی قربانی کا وقت آ ہی گیا۔ حضرت امام قاسم کی شہادت۔ اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو۔ میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں؟ میں اس جان لیوا صدمہ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ امام پاک کسی طرح اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر کے دی تھی جو میرے بازو پر بندھی ہوئی ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی گئی، اور امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن کا عمامہ حضرت امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت سے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دولہا کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے کہ اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیوں، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم سے مقابلہ کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکل رہا ہے تو مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا، جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا، اے ارزق، دیکھ، بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ 1,000 سوار کا لشکر لے کر اس جوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی یہ بات بہت بری لگی، وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے؟ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب و برباد کر دوں؟ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو اس نوجوان کی عمر اور اس کے نازک بدن کو نہ دیکھ؟ افسوس تو انہیں پہچان نہیں پایا۔ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کے پوتے اور امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں، ان کے رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم، یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا یزیدی کی پوری فوج کے لیے کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا، ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہیں،
ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا دیکھ کر فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج ہی دیا۔ ارزق کا بیٹا میدان میں حملے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا، اور امام قاسم نے اس لعین کی قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ کر مر گیا۔ اس طرح ارزق کے اور 3 بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان اپنے چاروں بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اوے بچے، میرے بچوں کو تم نے تو قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا کہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں ہے کہ ہمارے رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے؟ ارزق غصے سے چور ہوا، میان سے تلوار کھینچ کر حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی اور آگے بڑھے۔ ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے یہ تلوار مجھے دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تجھے قتل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔